یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سامعین محترم، اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر مزید نبی علیہ السلام دیاں دو صفتاں انہاں دا تذکرہ کیتا جائے گا کہ نبی علیہ السلام مبشر اور نذیر بن کے آئے۔ نبوت دے مقاصد دے وچوں اے بہت بڑا مقصد ہے کہ لوگاں نو اللہ دی جنت دی خوشخبری سنائی جائے اور اللہ دی جہنم تو خبردار کیتا جائے۔ اللہ نے دنیا دے اندر جتنے بھی نبی اور رسول مبعوث فرمائے نے، ہر نبی اپنی اپنی امت اور قوم وال مبشر اور نذیر ہی بن کے آیا، اور ایدہ بڑا مقصد ہے کہ لوگاں دی کل قیامت والے دن دلیل پوری ہو جائے، لوگ اے نہ کہہ سکن کہ سانوں کوئی سمجھان والا نہیں آیا، کوئی خوشخبریاں دین والا نہیں آیا، کوئی اللہ دے عذاباں تو خبردار کرن نہیں آیا، جدی وجہ تو اسی غفلت اور لاپرواہی دی زندگی گزار کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگاں دی یہ بات اور بہانہ ختم کرنے واسطے ہر نبی نو دنیا تے مبشر اور نذیر بنا کے بھیجے ہے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام بھی مبشر اور نذیر بن کے آئے۔ لیکن جویں باقی نبیاں تو اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو شان، مقام اور عظمت عطا فرمائیے، آپ پہلے سارے نبیاں نالوں اعلیٰ انداز اندر مبشر اور نذیر بن کے آئے۔ ہر نبی اپنی قوم تے اپنی امت دا مبشر اور نذیر ہوندا ہے۔ دلیل کی ہے؟ اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں، سورہ نساء پارہ 6 فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ رسولم مبشرین و منذرین، سارے انو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجے ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ اللہ دے رسولاں دے آم تو بعد لوگاں کو قیامت والے دن کوئی بہانہ نہ بچے۔ اللہ سانو سمجھان والا کوئی نہیں آیا، سانو بشارتاں دین والا کوئی نہیں آیا، سانو تیرے عذاباں تو خبردار کرن والا کوئی نہیں آیا، تاسی غفلت دی زندگی گزار کے آئے ہیں۔ اللہ فرماندے نے سب بہانے نو میں ختم کرن واسطے ہر نبی نو مبشر بنایا
بنایا ہے، ہر نبی نو نذیر بنایا ہے، پر میرے پیغمبر علیہ السلام دے اندر اے وصف اللہ نے سارے نبیاں نالوں با کمال عطا کر دیتا ہے۔ آپ جس طرح دے مبشر بن کے آئے، جس طرح دے نذیر بن کے آئے، پہلا اس طرح کوئی نبی مبشر اور نذیر نہیں بن کے آیا۔ اس شان اور اس مقام دے نال او مبشر اور نذیر بن کے انہاں اپنی امت تے قوم نو خبردار نہیں کیتا۔ میرے پیغمبر نو اے اعلیٰ شان تے مقام ملے ہے۔ کتنا اعلیٰ شان اور مقام ہے، صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عطا بن یسار بہت بڑے تابعی نے رحمہ اللہ، فرماندے نے لقیت عبداللہ بن عمرو بن العاص، میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات کرنا وا، تے میں آنا اللہ دے نبی دے صحابی، تسی اللہ دے نبی دے جانثار ہو، نبی پاک علیہ السلام نہ تساں بڑا وقت گزارے ہے، اخبرنی عن صفات رسول اللہ، تساں نبی علیہ السلام نہ وقت بڑا گزارے ہے، تے میں سوال کرنا مینوں میرے پیغمبر علیہ السلام دے اوصاف تے بیان کرو، مینوں او اوصاف دسو جڑے اوصاف اللہ نے میرے پیغمبر دے آن تو پہلاں تورات اندر ذکر فرما دیتے نے، تورات اندر آپ دے وصف بیان کیتے نے، تورات دے اوصاف بیان کرو کہ تورات اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں کنہ کنہ صفتاں دا تذکر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اے عطا بن یسار میں ضرور تینوں بیان کرنا تورات اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے اللہ نے کیڑے اوصاف بیان کیتے نے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے تورات اندر بھی میرے پیغمبر دے وصف نے، تے قرآن دی ایہو آیت پڑھی ہے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اللہ نے جو نبی بھیجنے نے آخر الزمان پیغمبر آنے نے، او تورات اندر بھی انہاں دا اے وصف ہے کہ وہ شاہد بھی ہونگے، مبشر بھی ہونگے، نذیر بھی ہونگے۔ کیا کمال وصف ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا، مبشر ہون دا، نذیر ہون دا، اور آپ نے سارے نبیاں نالو اعلیٰ انداز نال اپنی قوم تے امت نو خوشخبریاں سنائیاں۔ آپ جیسا مبشر اور نذیر کوئی نہیں آیا، تائیں کہنے والا آندہ نا بشیر بڑے بڑے تے نذیر آئے نے، لے کے اللہ کو لو سچا دین آئے نے، پر آقا جے کسے مائی جائے آئی نہیں، سونے جے جگ وچ آیا ہی نہیں۔ او کہن والے ہو کہ اے تے وڈے بھرا جنہ سمجھ دینے، او کہن والے ہو انہاں نو نبی پاک دی آمد دی خوشی نہیں، او کہن والے ہو کہ اے تے نبی علیہ السلام دے معاذ اللہ گستاخ تے بے ادب نے۔ او سنو ساڈا عقیدہ کی ہے، بشیر بڑے بڑے تے نذیر آئے نے، لے کے اللہ کو لو سچا دین آئے نے، پر آقا جیا کسے مائی جائے آئی نہیں، سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں، سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا،
نذیرا۔ آپ نے ایسیاں خوشخبریاں سنائیاں جو پہلی امت نو خوشخبری نصیب نہیں ہوئی۔ روایت صحیح البخاری اندر ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے اے میری امت دے لوگو تواڈے واسطے میں کیسا مبشر بن کے آیا۔ میری اور پہلے نبیاں دی تے میری امت تے پہلیاں امتاں دی مثال اس طرح ہے کہ جویں ایک بندے نے مزدور رکھے ہے او دے نال مزدوری طے کر لیندا ہے، صبح فجر تو لے کے ظہر تک تو کام کرنا ہے تے ظہر تک کام کرن تو بعد تینوں ایک قرات اجرت ملے گی، ایک قرات جڑا مزدوری ملے گی۔ فرمایا اے مثال یہودیاں دیے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو ایک خوشخبری سنائی، انہاں نیک اعمال کیتے اتنا وقت تے انہاں نو مزدوری صرف ایک قرات ملی۔ پھر فرمایا کہ ایک میں دوسرا مزدور رکھ دے جڑا ظہر تو لے کے عصر تک او اپنے مزدور نال وقت طے کر لیندا ہے، انی دیر مزدوری کر میں تینوں ایک قرات ہی اجر عطا کراں گا۔ فرمایا اے پہلی امت عیسائیاں دی مثال اور انہاں دے نبی دی مثال ہے، انہاں اپنے نبی دی اطاعت اور فرما برداری کی تھی، اس خوشخبری دے مستحق بن گئے کہ انہاں ظہر تو عصر تک کام کر کے ایک قرات اجر لے لیا۔ فرمایا ہن میری امت دا وقت باقی رہ گیا ہے، عصر تو لے کے مغرب تک ایک بندہ مزدور رکھ دے، وقت بھی پہلیاں نالوں کٹ گیا ہے، پہلیاں نالوں تھوڑا ہو گیا ہے۔ فرمایا اجر انہاں نو 2 قرات ملے گا، دوہرا اجر ملے گا، وقت بھی تھوڑا محنت بھی تھوڑی تے اجر انہاں نالوں بڑا۔ تائیں میں کہا نا جس طرح میرے پیغمبر مبشر بن کے آئے، پہلا اس طرح کوئی نبی مبشر نہیں بن کے آیا، پھر کیسیاں خوشخبریاں سنائیاں۔ سنن ابن ماجہ اندر حدیث ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے انکم وفیتم سبعین امتن، اللہ نے توانوں 70ویں امت بنایا ہے۔ 69 امتاں ساڑھے تو پہلا گزر چکیاں نے، اسی 70 والی امتاں۔ فرمایا تسی آخری امت ہو، 70ویں امت ہو، پہلا 69 امتاں گزر گئیاں نے۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم واسطے مبشر اور نذیر ہے، پر میں کیسا مبشر اور نذیر اپنی امت واسطے بن کے آیا۔ فرمایا 69 امتاں پہلیاں گزر گئیاں نے، پر تواڈے واسطے میری بشارت وے انتم خیرھا و اکرمھا علی اللہ، تسی اللہ دے ہاں انہاں ساریاں امتاں نالوں بہتر بھی ہو تے اللہ دے ہاں انہاں ساریاں امتاں نالوں زیادہ عزت والے بھی ہو۔ اللہ اللہ کیسی بشارت ہے، انتم خیرھا و اکرمھا علی اللہ، تواڈی عزت بھی زیادہ ہے، تواڈی شان بھی زیادہ ہے، تواڈا مقام بھی زیادہ ہے، تواڈی برکت بھی زیادہ ہے، تواڈی رحمت بھی زیادہ ہے۔ کتے قرآن اعلان کر رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تسی بہترین امت ہو، تسی خیر والی امت ہو، تسی ساریاں امتاں نالوں اعلیٰ امت ہو۔ اللہ نے تانوں اس واسطے بھیجیا ہے تاکہ تسی لوگاں نو برائی تو منع کرو تے نیکیاں دا حکم جاری کر دیو۔ تسی بہترین امت ہو، تواڈی شان، تواڈا مقام، تواڈا مرتبہ اس قدر اعلی ہے، ایسی شان، ایسیاں بشارتاں، ایسا میرے پیغمبر علیہ السلام نے مبشر بن کے وکھایا۔ فرمایا تواڈی شان مقام، تسی بہترین امت کیوں ہو؟ پہلیاں امتاں دی کیفیت کی سی؟ پہلے نبی اپنیاں اپنیاں قوماں تے امتاں وال آئے کیسے مبشر سن؟
روایت صحیح البخاری اندر ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل دے اندر اونا دے نبی اونا دی اصلاح کریا کر دے، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جدوں ایک اللہ دا نبی دنیا تو چلا جاندا، اللہ دا نبی دوسرا ہی او دی جگہ تے آندے تے دوسرے نبی آ کے اپنی قوم نو مبشر اور نذیر بن کے دکھاندے۔ جدوں بھی کوئی نبی دنیا تو گئے نے نا، بعد اندر کوئی نبی ہی آئے نے، اے پہلیاں امتاں دی بات ہے، تے میرے پیغمبر نے اپنی امت واسطے کیسا مبشر ہو کے وکھایا ہے۔ آپ فرماندے نے ہن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہونا، اللہ نے میری امت دے علماء تے انبیاء والیاں ذمہ داریاں رکھ دیتیاں نے، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاء، اللہ نے میری امت دے علماء نو نبیاں دا وارث بنا دیتا ہے۔ ہن نبی تے نہیں ہونا، میری امت دے علماء نے نبیاں والی ذمہ داری ادا کرنی ہے، نبیاں والی ذمہ داری دا بوجھ اللہ نے میری امت دے علماء دے کندیاں تے رکھ دیتا ہے۔ کیسی بشارت سنائی، جیڑا کم نبی کر دے سن، فرمایا اوہی کم اللہ نے میری امت دے علماء اندر رکھ دیتا ہے۔ آپ جیسے مبشر بن کے آئے، پہلے کوئی نبی اس انداز نہ مبشر نہیں بن کے آئے، پھر آپ نے کیسیاں خوشخبریاں سنائیاں۔ جامع الترمذی دی حدیث، نبی علیہ السلام فرماندے نے من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، جیڑا بندہ قرآن اور حدیث دا علم سکھن واسطے نکل جاندہ ہے، میرا دین سکھن واسطے نکل دا ہے۔ ہن پہلے ہی کسے امت نو اے بشارت حاصل نہیں اس انداز نال، فرمایا میرا امتی انج نکل دا ہے جدو قرآن اور حدیث دا علم سکھن واسطے، سالک اللہ طریقا الی الجنہ، عرش والا رب انہوں اپنی رحمت نہ جنت دی پٹری تے چلا دیندا ہے۔ اور جنت دی پٹری تے چل دا ہے، پہلے نبیاں دا جتنا دین اور شریعت ہے وہ بھی اس سکھن دے نال بندہ جنت دی پٹری تے چل دا ہے۔ پر آپ نے جیسی بشارت سنائی ہے نا، اے پہلیاں امتاں نو یہ حاصل نہیں، فرمایا اے قرآن اور حدیث میری شریعت میرے تے اترن والی کتاب دی شان ہے وے، میں اپنی امت واسطے ایسا مبشر بن کے آیا، اے قرآن اور حدیث دا علم سکھن نکلن تے جنت دی راہ تے چلنا ہی چلنا ہے، تے نال عرش والا رب اس طالب علم دے پیراں تھلے اپنے نوری فرشتیاں دے پر بچھا دیندے نے۔ جدو یہ نکلدا ہے قرآن سکھن واسطے حدیث سکھن واسطے، اللہ دے نوری فرشتے ایک قرآن اور حدیث دا علم سکھن والے طالب علم دے پیراں تھلے اپنے پر بچھا دیندے نے۔ پھر میرے پیغمبر فرماندے نے اے بھی خوشخبری اس امت دی ہے، آپ اس امت واسطے کیسے مبشر بن کے آئے، فرمایا جنی دیر تک علم سکھدا رہندا ہے سکھاندا رہندا ہے، اس ذمہ داری نو ادا کردا رہندا ہے، زمین و آسمان اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں جیڑی یہ دے واسطے بخشش نہ منگے، ہر مخلوق یہ دے واسطے بخشش مانگ دیئے، حتی الحیتان فی المائی، فرمایا سمندر اندر مچھلیاں جیڑیاں نے وہ بھی دین دا علم پڑھن والے طالب علم واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دیاں نے۔ کیا شان ہے، کیا بشارت ہے، کیا میرے پیغمبر علیہ السلام مبشر بن کے آئے، پھر کیسے مبشر، میرے پیغمبر فرماندے نے آپ جیسے مبشر بن کے آئے، پہلے نبی اس انداز نال اس شان دے نال اس مقام نال مبشر بن کے نہیں آئے۔ آپ کیسے مبشر نے، روایت صحیح البخاری اندر ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن میری امت نو جدوں اکٹھیاں کرن گے، میری امت نو بلان گے غرم محجلینا، تے میری امت دے وضو دی وجہ تو اینا دے 5 کلیان روشن ہون گے۔
سابقہ قوماں بھی نمازاں پڑھ دیاں رہیاں، وضو کر دیاں رہیاں۔ صحیح البخاری اندر دلیل موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام جدوں اس ظالم بادشاہ نے قید کر لیا اور ظالم بادشاہ نے اپنا غلط منصوبہ پورا کرنا چاہیا، جناب سارا نے بادشاہ دے دربار اندر وضو کر کے نماز پڑھی، ابراہیم علیہ السلام نے باہر وضو کر کے نماز پڑھی۔ سابقہ قوماں دا بھی وضو ہے سی، بنی اسرائیل دا او بندہ جو جریج نامی بندہ سی، اللہ دا ولی سی، جدے تے ایک ایسی عورت نے الزام لا دیتا زناکاری دا، بدکاری دا، تے جدو کرامت دا ظہور ہویا، صحیح البخاری اندر موجود ہے، جناب جریج نے بھی وضو کر کے نماز پڑھی۔ وضو سابقہ امتاں اندر، نماز سابقہ امتاں اندر بھی سی، پر اے بشارت اللہ نے میرے پیغمبر دے ذریعے صرف امت محمدیہ نو عطا فرمائی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہا کہ آپ جیسا مبشر کوئی نہیں، آپ جیسا نذیر کوئی نہیں۔ فرمایا میری امت آئے گی، انہاں دے 5 وضو دے کلیان چمک رہے ہونگے، روشن ہونگے، ایک چہرہ روشن ہوئے گا، 2 بازو روشن ہونگے اور 2 پیر انہاں دے روشن ہونگے، اے 5 کلیان روشن ہونگے۔ پھر کیسے مبشر بن کے آئے؟ صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابہ، ہر نبی نو اللہ نے ایک قبول دعا دا اختیار دیتا سی، ہر نبی نو اختیار سی، ایک دعا ایسی او قبول ہی قبول ہے، جیڑی مرضی کر لو۔ فرمایا یادو بہا، ہر نبی نے اپنے اپنے وقت اندر وہ دعا کر لئی، پر میرے امتیو میں تواڈے واسطے ایسا مبشر بن کے آیا، میں وہ دعا قیامت والے دن تواڈی شفاعت واسطے خزانہ کر کے رکھی ہے۔ آپ کیسے مبشر؟ فرمایا قیامت والے دن جدو میری امت نو سخت ترین ضرورت ہوئے گی کہ میری امت دے واسطے شفاعت کیتی جائے، اللہ دی جنت دا انہاں نو داخلہ ملے، میں ادوں اے دعا کرانگا۔ اے آپ دا وصف ہے، آپ جیسے مبشر بن کے آئے دنیا تے کوئی نہیں آیا۔ پھر کیسے مبشر؟ صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے، جگان دے پیر فرماندے نے نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، اسی دنیا اندر آن دے اعتبار نال سب تو آخر تے آئے ہاں، پر میری اعلیٰ بشارت سنو، اللہ نے منو ایسا مبشر بنایا ہے، قیامت والے دن اسی اللہ دی جنت اندر جان والے سب تو پہلے ہووانگے، اسی سب تو پہلا اللہ دی جنت اندر جاوانگے۔ کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتان جاوے، تے دربان جنت اے ارزاں سناوے، میرے مولا منو حکم سی فرمایا، نہ کھولی دروازہ جب تک محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ جیسے مبشر بن کے آئے اس طرح دا کوئی نبی نہیں آیا، آپ نے اتنیاں بشارتاں سنائیاں۔ پھر اگلی بات ہے وے بشارتاں تے آپ نے بڑیاں سنائیاں، پر یہ ساریاں بشارتاں ملنیاں کنوں نے؟ نبی علیہ السلام نے ایدی بھی وضاحت فرمائی، کسے پلیکھے اندر نہیں رکھیا، آپ نے جتنیاں بھی بشارتاں سنائیاں ساریاں عقیدے دی درستگی اور نیک اعمال دی بنیاد تے سنائیاں نے۔ اے ساریاں بشارتاں اس امتی نو حاصل ہون گیاں جدا عقیدہ بھی درست ہے، جدے نیک اعمال بھی درست نے، انہوں اے بشارتاں کولوں نہیں کہہ رہے، قرآن ہی بیان کر رہے ہیں۔ جی میں میرے پیغمبر دا مبشر ہونا قرآن بیان کر رہے ہیں، میرے پیغمبر دا فرمان بیان کر رہے ہیں، ایویں بشارت کنہ واسطے وہ بھی قرآن بیان کر رہے ہیں۔ قرآن
فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جیڑا بندہ نیک عمل کرے گا، مومن پاویں مرد یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اللہ فرماندے نے اسی دنیا اندر بھی انہوں پاکیزہ تے ستھری زندگی عطا کر دیاں گے۔ دنیا اندر بھی زندگی بڑی سکون والی، اطمینان والی ہوئے گی، برکتاں والی ہوئے گی، رحمتاں والی ہوئے گی، بغیر خوف اور بغیر حزن دے ہوئے گی۔ دنیا اندر بھی اللہ تے عرفہ زندگی عطا کرانگے، قبر دی بھی اللہ تے عرفہ زندگی عطا کرانگے، کل قیامت والے دن حشر دی بھی بڑی پاکیزہ زندگی عطا کرانگے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، میرے پیغمبر نے بشارت سنائی ہے، پر نیک اعمال تے ایمان دی حالت اندر عقیدے دی درستگی تے سنائی ہے۔ جیڑا انج کرے گا اللہ انہوں تینہ جہانہ دی اعلیٰ زندگی عطا کرے گا۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر لوگ ایمان لے آن، تقوی اختیار کرن، میرے پیغمبر دے فرما بردار بن جان، تے میں زمین و آسمان تو انہاں دے برکتاں دا نزول کر دیاں، آسمان تو بھی برکتاں نازل ہو، زمین بھی اپنیاں برکتاں انہاں نو نکال کے نصیب کر دے وے۔ قرآن دا تیسرا مقام فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا جڑا ایمان والا ہے، جڑا تقوی والا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، اے دے واسطے دنیا اندر بھی خوشخبریاں، اے دے واسطے میرے پیغمبر مبشر بن کے ثابت ہوں گے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا اندر بھی خوشخبریاں، وفی الآخرہ، آخرت اندر بھی خوشخبریاں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے کلمے نہیں بدل دے، اللہ دیاں باتاں تبدیل نہیں ہوندیاں، اے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے تے اللہ اپنے فیصلے دے خلاف عمل دے، اے رب دا فیصلہ ایمان تے تقوی اختیار کرو گے تے میرے پیغمبر دیاں بشارتاں تواڈے حق اندر نے۔ اے ساریاں بشارتاں جیڑیاں نے نیک اعمال اور تقوی تے ملیاں، قرآن ہی کہہ رہے ہیں نا، کتے قرآن کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ دے نبی ایمان والیاں نو خوشخبریاں سناؤ، کتے قرآن کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اللہ دے نبی جی عاجزی کرنے والے، اللہ آگے چک جان والے انو خوشخبریاں سناؤ، کتے قرآن کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اللہ دے نبی جی نیکیاں کرنالے، احسان کرنالے، محسن لوگانو خوشخبریاں سناؤ، کتے قرآن کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ دے نبی جی اینا صبر کرنے والے انو خوشخبریاں سناؤ۔ اے سارے نیک اعمال تے خوشخبریاں، اے کوئی گل نہیں جو ساڑھے معاشرے اندر ہے، کرنے گناہ تے اکھنا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، نبی علیہ السلام نے شفاعت کاری دینی ہے، گناہاں تے میرے پیغمبر نے خوشخبری نہیں سنائی، گناہاں تے میرے پیغمبر نے ہمیشہ خبرداری کیتا ہے، آگاہی کیتا ہے، آپ نے ڈاری سنایا ہے، نیکیاں تے اطاعت تے میرے پیغمبر نے خوشخبریاں سنائیاں۔ جے اینا باتاں دی سمجھ نہیں آئی تے ایک واضح حدیث سنانا چاہنا، صحیح البخاری چوں میرے پیغمبر فرماندے نے
کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت دا ہر بندہ اللہ دی جنت اندر چلا جائے گا مگر او نہیں جائے گا جن نے جان تو انکار کر دیتا۔ خوشخبری کتنی بڑی، فرمایا میری امت دا ہر بندہ اللہ دی جنت اندر جائے گا، او نہیں جائے گا جن نے جنت جان تو انکار کر دیتا۔ قالوا ومن یأبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی جی او کیڑا بد نصیب ہے جڑا جنت جان تو انکار کر دے وے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جیڑا میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا، جدا عقیدہ بھی او جو میں لے کے آیا، جدا عمل بھی او جو میں کر کے دکھایا ہے، جدے عقیدے تے عمل اندر میری سنت دی چلکے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، فرمایا جیڑا میری اطاعت کرے گا او اللہ دی جنت اندر چلا جائے گا۔ خوشخبریاں او دے واسطے جیڑا نیک اعمال کرے، ایمان قبول کرے، او دے واسطے خوشخبریاں نے۔ قرآن کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا ولهم فیہا ازواج مطہرہ وهم فیہا خالدون۔ سونے خوشخبری سناؤ جڑے ایمان والے تے نیک عمال کر دینے، انہاں واسطے اللہ دی جنت ہے، جنت دیاں بہاراں نے، جنت دیاں نعمتاں نے، او دے اندر ہمیشہ ہمیش رہن گے۔ پتہ اے لگا میرے پیغمبر دے مبشر ہون دا معنی اے وے جڑا آپ دا اطاعت گزار ہے، آپ دی سنت دے مطابق زندگی گزار دے، او دے واسطے ساریاں خوشخبریاں نے، او دے واسطے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، فرمایا اے میرے پیغمبر آئے نے دنیا اندر جیڑا میرے پیغمبر دی اتباع کرے گا، آپ کا دے واسطے آئے نے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اولئک هم المفلحون۔ فرمایا جڑے پیروی کر لین میرے پیغمبر علیہ السلام دی اے ہی کامیاب نے، انہاں واسطے خوشخبری ہے۔ کتے فرمایا ذالک الفوز العظیم، کتے فرمایا ذالک الفوز الکبیر، کتے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، کتے فرمایا لہم درجات عند ربہم و مغفرۃ و رزق کریم۔ اے ساریاں خوشخبریاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے دتیاں، آپ مبشر بن کے آئے، پر او دے واسطے جڑا نیک اعمال کرے، عقیدے دی درستگی، اعمال دی درستگی، او دے واسطے خوشخبریاں۔ تے جڑا میرے پیغمبر دی سنت دی مخالفت کرے، آپ دا طریقہ چھڑ دے وے، من مانیاں گزارے، کسے بھلیکھے اندر نہ رہ آ جے، او دے واسطے میرے پیغمبر مبشر نہیں بلکہ نذیر بن کے آئے۔ آپ نے انذار بھی ایسا کیتا ہے کہ سابقہ کسے نبی نے
اس طرح انذار نہیں کیتا جویں میرے پیغمبر نذیر بن کے آئے اویں سابقہ کوئی نبی نذیر نہیں بن کے آیا کھول کھول کے میرے پیغمبر نے واضح کر دیتا ہے روایت صحیح البخاری اندر ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دا ہر نبی نذیر بن کے آیا ہے اور انہیں اپنی امت نو دجال دے فتنے کولوں ڈرایا ہے دجال دے فتنے کولوں خبردار کیتا ہے پر میرے امتیو نذیر تے سارے ہی بن کے آئے میں بھی تانوں خبردار کر رہے ہاں پر میں کیسا نذیر ہاں میں تانوں ایک ایسی گل دسن لگا جڑی سابقہ کسے نبی نے بیان نہیں کیتی آپ دا انذار بھی حل ہے آپ فرماندے نے او جڑا دجال ہے جدے تو ہر نبی نے خبردار کیتا ہے او کانا ہوئے گا ایک اکھ تو انگور دے دانے دی طرح او دی اکھ خراب ہوئے گی ابری ہوئے گی فرمایا یاد رکھنا تواڈا رب کانا نہیں اے گل پہلا کسے نبی نے بیان نہیں کی تھی پھر آپ فرماندے نے وہ جڑا دجال ہے نا او دے متھے تے کافر لکھیا ہوئے گا ہر مومن پڑھ لوے گا تے جڑا مومن نہیں او نہیں پڑھ سکے گا اور اے بھی وضاحت حدیث اندر موجود ہے فرمایا ایمان دی طاقت نہ مومن پڑھ لوے گا پاویں دنیا دا لکھنا پڑھنا جاندہ یا نہیں جاندہ او پڑھ لوے گا ایک کافر ہے تے جڑا لکھنا پڑھنا بڑا جاندہ پر ایمان والا نہیں ڈگریاں دے کو دنیا دیاں بڑیاں نے بڑی بڑی پی ایچ ڈی نے کی جے ایمان نہیں تے او دے متھے تے کافر نہیں پڑھ سکدا یہ آپ نے انذار کیتا ہے کیسا انذار ہے میرے پیغمبر نے ایسا خبردار کیتا ہے دوسری وحی اندر میرے پیغمبر دی ذمہ داری لگ گئی یا ایوہ المدثر کم فانذر اللہ دے نبی جی اٹھو قوم نو خبردار کرو قوم جہالت دی نیند سو رہی ہے قوم گمراہیاں دی نیند سو رہی ہے انہاں نو خبردار کرو انہاں نو ڈراؤ انہاں نو آگاہ کر دیو میرے پیغمبر کیسے خبردار کرنے والے بن کے آئے روایت بخاری اندر ہے آپ کوہ صفا تے چڑھ جاندے نے آپ نے سارے قریش نو جمع کر لیا تے آپ فرماندے نے قریشیو انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید میرے پیغمبر نے کسے پلیکھے اندر نہیں رکھیا بس کر دے جاؤ جی جو ہوندا جاندہ نظرانے دئی جاؤ یہ کری جاؤ ساڑیاں جیباں بھری جاؤ تے بس جنت پکی ہے کسے پلیکھے اندر نہیں رکھیا آپ فرماندے نے وہ ساریاں برائیاں کرنے والے ہو انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید میں توانوں بڑے وڈے تے سخت عذاب تو خبردار کرنا آیا جے میں توانوں بڑے سخت عذاب تو آگاہ کرنا آیا جے اینجی گناہ تے نافرمانیاں کر دے رہتے اللہ دی جہنم اندر چلے جاؤ گے کیسا خبردار کیتا ہے آپ فرماندے نے میری تواڈی مثال اس طرح ہے صحیح البخاری اندر موجود ہے جویں کوئی بندہ آگ جلاندہ ہے تے آگ دے پروانے اتے آ ڈگ دے نے فرمایا اے کیفیت میری تواڈی ہے میں توانوں دامن تو پکڑ پکڑ کے اللہ دی جہنم تو بچا رہے ہاں تے تسی میرے کولوں دامن چھڑا کے اللہ دی جہنم والی ڈگن دی کوشش کر رہے ہو آپ نے کیسا انذار کیتا ہے پھر قرآن دی یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اللہ دے نبی جی اپنے قریبی رشتہ دارانوں بھی خبردار کر دیو انہوں بھی نذیر بن کے دکھاؤ کہ جننے غلط کام تے نافرمانیاں نے جنہ تے اے ذہن بنا بیٹھے ہو نا او کوئی نہیں جی اے تے نکی جی نافرمانی او کوئی نہیں جی او اللہ نے بڑے بڑے انہوں معاف کر دیتا ہے اے نکی جی اے تے ایویں ہی بخشی جاڑی ہیں اے ذہن نہیں بنانا کوئی پتہ نہیں نکی جی غلطی تو پکڑ آ جائے تے اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے نکی نکی غلطی تو پکڑ بھی آ سکتی ہے ضروری نہیں کوئی بڑے گناہ تو ہی پکڑ آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایک بندہ کھبے ہاتھ نہ کھانا کھا رہے ہے آپ فرماندے نے سجے ہاتھ نہ کھا آندھا جی میرے کو طاقت کوئی نہیں آپ فرماندے نے اللہ کرے نہ ہی رکھے ہائے ہائے انہیں کنی کو غلطی سی کنی کو نافرمانی سی اجی کوئی نہیں جی بچہ جی سجے کھبے ہاتھ کوئی گل نہیں
اینی گل جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام دی نافرمانی کیتی اللہ نو غصہ آیا او دا سجا ہاتھ ہی شل ہو گیا، پوری زندگی اپنا سجا ہاتھ اپنے منہ تے نہیں کھڑ سکیا۔ کس بات دے انتظار اندر ہو؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آپ نے کیسا انذار کیتا ہے؟ فرمایا اللہ وڈے وڈے عذاباں تو پہلا دنیا جو چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے ہلاند ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ پلٹ جاؤ۔ کیا سی آپ دا نذیر ہونا سمجھے تسلیم کیتا ہے؟ کتنی ساڑھے معاشرے اندر ملک اندر اللہ دے والوں عذاب اور آزمائش آ چکی ہے، سیلاب دی شکل اندر۔ کیا ساڑھے دلان اندر ڈر پیدا ہویا ہے؟ اسی اصلاح دے واسطے آئے ہیں؟ کیا مسجداں آباد ہوئیاں نے؟ نہیں، مسجداں دی رونق اسی طرح تے کیفیت کی ہے۔ انہاں چیزاں تو پناہ نہیں منگی۔ کوئی راوی تے جا کے سیلفیاں بنا رہے ہیں، کوئی چناب تے جا کے سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ اس سیلفی دا ایسا جنون، بڑیاں بڑیاں جانا سیلفی دی وجہ تو تباہ ہو گئیاں، پر سانو اثر ہے۔ اسی اس انتظار اندر آ کے گجراں والا سیلاب کیوں نہیں آیا؟ اپنی مسجداں دی رونق اٹھا کے دیکھو، کیا فجر دے وہی نمازی ایک نمازی نہیں بڑھیا؟ سارے سودی کاروبار، جھوٹ، ڈرامے، فلمیں، سارا کچھ اسی طرح۔ تو نبی علیہ السلام نے کیسا انذار کیتا ہے؟ فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ آپ نے اپنے رشتہ دارانوں پتہ ہے کنج خبردار کیتا ہے؟ اسی تے اس خوش فہمی چانا اسی نبی علیہ السلام دے امتی ہاں، بس پلہ وجنا ہے تے بس اساں جنت جڑ جانا ہے۔ آپ دا انذار کیسا ہے؟ کسے بھلیکھے اندر نہ رہنا۔ نبی پاک نے ساری قوم نو جمع کیتا ہے، صحیح مسلم اندر ہے، آپ نے نام لے لے کے فرمایا یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، یا بنی مرۃ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار۔ میرے پیغمبر نے ایک قبیلے نو فرمایا ہے اپنے آپ نو جہنم کو لو بچا لیا جے، اے نہ سمجھیا جے میں اللہ دا نبی تہاڈا رشتہ دار ہاں تے میں قیامت والے دن کوئی تہاڈے کام آ جاواں گا، میں تہاڈے کسے کام نہیں آ سکدا۔ حتیٰ کہ اپنی بیٹی نو مخاطب ہو کے فرمایا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، ٹھیک ہے تسی جنت دیاں عورتاں دی سردار ہو، رب نے خوشخبری دے دیتی ہے، پر رب نے نال مینوں نذیر بھی بنایا ہے، میں خبردار بھی کرنا ہے، میں انذار بھی کرنا ہے۔ بیٹی عمل کر لیں، اے نہ سمجھی کہ اللہ دے نبی دی وجہ تو مینوں چھٹکارا مل جائے گا۔ نبی کے آسن فاطمہ بیٹی نہ کر چاور میری، روز قیامت عملاں باجو نہیں خلاصی تیری۔ اے سارے بھلیکھے نکل جانے نہیں، اکھاں بند ہون دی دیر ہے، قبر چ جان دی دیر ہے، ہر شے دا چانن ہو جانا ہے۔ کہنے والے نے بڑی پیاری گل کی تھی، وہ آندا اے قبر تو جان دی نہیں، اے میت کس دی آئی، پاک رسول اللہ دی بیٹی حسن و حسین دی مائی، طرف قبروں آیا آوازہ، اے انذار جے آ رہی جے قبر دی آواز، طرف قبروں آیا آوازہ سن لے میرے پائی، حسب نسب دی لوڑ نہیں مینوں ایتھے عملاں نال رہائی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔
نذیرا، آپ مبشر بھی بن کے آئے، نذیر بھی بن کے آئے، ہر چیز آپ نے کھول کے بیان کر دیتی۔ اطاعت کرو گے خوشخبریاں نے، نافرمانیاں کرو گے تو انذار جہنم دا عذاب ہے۔ اللہ صحیح معنی اندر سانو اطاعت اور فرما برداری کر کے آپ دیاں خوشخبریاں دا حقدار بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔